میں نے جب ٹرکی سیکھنی تھی تو وہاں پہ ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کافی ہیلپ کی میری ٹرکی سیکھنے کے لیے. اس کے بعد پرماننٹ ہیلپ کر دی انہوں نے. I love him because when we met, he couldn't speak Turkish too much. He was so cute. So he's so handsome guy. Oh my God. Of course. Yeah, all Pakistanis are handsome boy. دیکھ کے تجھ کو زندہ تھی من نظارہ تو میری ساری تنہائی من پیار سارا تو. نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان. ناظرین، ٹیم نیشنل پوائنٹ نے کافی انٹرویوز کیے ہیں کپلز کے، اور آج کا جو انٹرویو ہے وہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں وسیم اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں. وسیم پاکستانی ہیں اور جو ملک ہیں وہ ٹرکش نیشنل ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وسیم پڑھنے گئے ٹرکی اور وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی. بڑے اچھے کوز کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. پاکستان اور جو ٹرکی ہے یہ اسلامی برادر ملک ہیں، ان کو کلوز لانے کے لیے یہ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں اور پاکستان میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. وسیم، یہ بتائیے گا یہ لو سٹوری اور یہ جو آپ کا یونیورسٹی میں میٹ اپ ہوا یہ کیسے ہوا سارا؟ یہ ہے 2012 کی کہانی. مطلب میں بیچلرس کے لیے گیا تھا وہاں پہ، تو جانے کے بعد آئی سی کہ وہاں پہ ٹرکش، یو ہیو ٹو لرن ٹرکش، آپ کو ٹرکش سیکھنی پڑتی ہے، ان کو انگلش نہیں آتی. تو وہاں پہ پھر میں نے جب ٹرکی سیکھنی تھی تو وہاں پہ ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کافی ہیلپ کی میری ٹرکی سیکھنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا آگے. اس کے بعد پرماننٹ ہیلپ کر دی انہوں نے. ہیلپ بالکل، مدد انہوں نے بہت کی تھی لینگویج سیکھنے میں میری. اس کے بعد آگے پیچھے دوستوں سے ملاقات اور اس طرح اس سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد اچھا یہ بتائیے کہ وسیم، اس سارے جرنی میں آپ پڑھنے گئے تو پھر آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی یا بس وہیں شادی کا انتظام کر لیا آپ نے؟ نہیں، شادی میں بیچلرس کے لیے گیا تھا. 2017 تک میں نے بیچلرس ختم کیا. ازمیر بہت پیارا شہر ہے، اگر آپ ترکی جاتے ہیں تو ضرور جائیں وہاں پہ. وہاں پہ میرا 2017 میں بیچلر ختم ہوا. اس کے بعد میں چائنا چلا گیا اور وہاں پہ اس کے بعد میں نے ان کو بھی چائنا بلا لیا، اور ریسنٹلی ہماری شادی چائنا میں ہوئی ہے. تو 1.5 سال ہو گیا ہماری شادی کو. تو بالکل یہ اس طرح حساب ہے. انٹرویو سے پہلے میں نے یہ کپل دیکھا، بڑا خوبصورت کپل ہے اور بڑے کیوٹ ہیں دونوں. تو آئیے جو ملک ہیں، جو ان کی وائف ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ملک، ہاؤ یو؟ I am fine. How are you? I am good too. Tell me کہ how you guys met and why you love Wasim so much? Okay. We met in Turkey. I think he explained well. We met in university. And I love him because when we met, he couldn't speak Turkish too much. He was so cute. I just tried to help him. After sometimes we know each other very well. So he's so handsome guy. Oh my God. Of course. Yeah, all Pakistanis are handsome boy. Why you are surprising? Okay. وسیم، ٹیل می کہ آپ نے جب ان سے شادی کی تو اس کے بعد نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ اس طرح باہر سے آتی ہے پاکستان چل کے، لیکن جو ملک ہیں ان کی سٹوری یہ ہے کہ آلریڈی مسلم تھیں اور آپ نے ہیپیلی آپ نے شادی کی اور پوری شادی کو نبھایا. نارملی آپ نے دیکھا کہ لوگ نہیں نبھاتے. تو اس میں یہ بتائیے گا، آج کل کی جو جنریشن آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ لوگ ایک اچھے کوز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تو نئی جنریشن کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ ریسنٹلی ہمارا ایک یہاں پہ ایک ڈرامہ ہے ٹرکش جو کہ کافی فیم جس کو ملا ہے، ایرتھرول، اور ہم نے اس پہ ایک پیج بھی بنایا جس پہ ہم ٹرکش سکھاتے ہیں. لوگوں کے ہمیں بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ ہم ترکی جانا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اسپیسیفکلی اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ یونیورسٹی ارینج کریں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ جائیں، وہاں پہ لینگویج سیکھیں. آفٹر لرننگ اے لینگویج اٹ از پاسبل. آپ شادی بھی کر سکتے ہیں. ترکش لوگ بہت اچھے ہیں، مطلب اخلاق کے بہت اچھے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں. دے آر دا ہیلپنگ پیپل. تو اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو مدد کریں گے اور دے ول ہیلپ یو ٹو لرن دا لینگویج. اور اس دوران you can find someone and maybe you can find your destiny for the future as well. And future wife too. بالکل. جو ہماری بھابھی ہیں انہوں نے کہا کہ میں وسیم سے بڑا پیار کرتی ہوں اور پاکستانی لڑکے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں بھائی کوئی گانا بھی گا کے دکھائیں گی یا نہیں. بھابھی، you have to sing a song for your husband.
Okay, I can try. Maybe I am wrong. I don't know, but I can try. Ishkinara tu tayara, ishkinara tu. Ishkinara tu tayara, ishkinara tu. دیکھ کے تجھ کو زندہ تھی میں نظارہ تو میری ساری تنہائی میں پیار سارا تو. یہ ہوتا ہے گانا بھابھی نے, دیکھیں ٹرکش بھابھی ہیں ہماری, انہوں نے وسیم کے لیے اردو میں گانا گایا ہے. یہ ہے لازوال محبت کی داستان. اچھا اب ان سے پوچھتے ہیں بھابھی, ٹیل اس, ڈو یو لائک پاکستانی کلچر؟ Yeah, I like Pakistani culture. We have a lot of similarities and many things are different, but I like it. اچھا وسیم یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور جو ٹرکش ہے ان کا کلچر میں کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈفرینسز ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں؟ سب سے بڑی سملیرٹیز کہ ہمارا دین سیم ہے, اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی فیسٹیولز ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. رمضان ہو گیا, عید ہو گئی ہماری, اور اس کی وہ جو تہوار اور خوشیاں جو ہم مناتے ہیں جیسے پاکستان میں, وہ بھی کافی ملتی جلتی ہیں. دوسری جو چیزیں دیکھیے, وہاں پہ فیملیز بھی بہت مل جل کے رہتی ہیں. ان کا آپس میں رشتہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسے ہمارا یہاں پہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ہوتا ہے بالکل. چائے کا کلچر ہے ہمارا تو ملک ٹی ہوتی ہے, لیکن ان کی بلیک ٹی, ٹرکش ٹی بولتے ہیں. ان کے ایک اسمالس کپ ہوتے ہیں, کافی ٹریڈیشنل ہیں. اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے, اینڈ یو شوڈ ڈرنک اٹ, آپ کو پینی چاہیے. اور جو دوسری چیز ہے, جیسے پاکستانی لوگ چیریٹی کے بڑے وہ کہتے ہیں دنیا میں مانے جاتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کی مدد دنیا میں, غریبوں کے آگے پیچھے. ترکی بھی اس کام میں بہت آگے ہے. یہ دو ملک پوری دنیا میں اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں اس میں بھی ہمیشہ دوسرے ملکوں کی مدد میں, چیریٹی میں, یہ دونوں قومیں بہت آگے ہیں. بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اوکے بھابھی, ٹیل اس واٹ از دا ریزن بیہائنڈ ویئرنگ دس ریڈ ہیٹ اینڈ یو آر لوکنگ سو گڈ. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ ویئرنگ دس ریڈ ہیٹ؟ آر یو اے ٹرکش, دیٹس وائی؟ Actually, it's not about that. I like red color and our flag's color is also red. And so today is important day for us because we get meet up with you. So that's why I put on this red hat. اچھا وسیم یار یہ بتائیں کہ جب ہماری بھابھی سے آپ کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی تو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار شادی اب کر لوں یا ابھی ڈیلے کرتا رہوں؟ نارملی آپ نے دیکھا یار پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے لڑکے شادیاں ڈیلے کرتے ہیں, لڑکیوں کو نا اینڈ پہ گولی دے دیتے ہیں. تو آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا تھا یار اب میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ ایسا ہمارا ٹائم ہمارے ساتھ بہت گزرا ہے. ایک تو یونیورسٹی کی وجہ سے اور پڑھائی کی وجہ سے, کام کی وجہ سے اکٹھا ہم نے کام کیا ہے, پڑھائی کی ہے. اور دو کلچر کو ہم نے, کیونکہ جب میں گیا تھا تو مجھے ٹرکش زبان نہیں آتی تھی اور ان کو انگلش بھی نہیں آتی تھی, تو تھوڑی بہت آتی تھی, انہوں نے مجھے سکھایا. اس کے بعد ہم نے اکٹھی بہت سی چیزیں جس میں کام ہم نے کیا, پڑھائی اکٹھی کی آگے پیچھے, تو مجھے ٹائم ملا کافی انڈرسٹینڈ کرنے کا ان کو. اور جیسے جیسے مجھے زبان آتی گئی کہ آئی کین انڈرسٹینڈ, تو مجھے نظر آیا کہ ان لوگ کتنے مطلب اخلاق کے اور ہر لحاظ سے کتنے قریب ہیں ہمارے کلچر کے. مطلب ہمارے کلچر سے کافی سملیرٹیز ہیں جو کہ ہو سکتا تھا ہمارے لیے شادی کرنا. تو ریسنٹلی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب چائنا میں تھے کہ جتنا جلدی ہوگا ہم اب شادی کر لیں. تو فیملیز بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت خوش تھی. کلچرل ڈفرینس تھا, لیکن وہ کہتے ہیں سب سے ضروری گیپ وہی دین کا ہوتا ہے ہمارا, تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے, اور ایک تو یہ بہت وہ کہتے ہیں نا دل کے کیا اسے کہتے ہیں قریب ہونا, وارم ویلکمنگ ہے, تو گھر والے بھی کافی خوش تھے. تو یہ ڈیلے ہم نے زیادہ نہیں کیا اس کام کو. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ اگر ہم کام سب کچھ اکٹھا کر سک رہے ہیں, وائی ناٹ گیٹ میری. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ شادی کر لی جائے. ٹھیک ہے. اوکے بھابھی, اف یو گیٹ اے چانس پرماننٹلی ٹو لیو ان پاکستان, ٹرکی یا چائنا, ویئر ڈو یو پریفر؟ Oh, it's really difficult question for me because my family is in Turkey and his family is in Pakistan and our home is in China. So I don't know really. مشکل سوال ہے. Yeah, so difficult question for us. Let's see what will happen in future. پاکستان میں جو ذات ہے اس سے باہر رشتہ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جو ملک ہیں اور جو وسیم ہیں ان کے گھر والوں نے کوئی مسئلہ نہیں کیا, انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا, انہوں نے شادی کر دی. ان سے پوچھتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری شادی کرنا مطلب ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر ہے, تو کیا کوئی مشکلات آئی تھیں اس سارے معاملے میں آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں خود حیران ہوں, میری فیملی نے مطلب آئی واز سرپرائزڈ کہ انہوں نے کافی ہیلپ فل تھے, کیونکہ میں نے ٹائم بھی بہت لگایا ٹرکی میں, میں نے زبان سیکھ لی تھی. میں پھر بتا رہا ہوں, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں زبان سیکھیں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں. یو کین ناٹ سے کہ میں نے انگلش میں کر لی. زبان از اے تھنگ, یہ سیکرٹ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. ٹرکش لڑکیوں کے لیے اگر آپ زبان سیکھتے ہیں, دیٹس دا بیسٹ تھنگ فار دیم, دے ول کم فار یو. بیکاز شروع میں کافی آپ کیوٹ لگتے ہیں جب آپ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو کم آتی ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ,
ذات کا پاکستان میں بالکل بہت ہے, لیکن ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ دونوں فیملیز کافی سپورٹیو تھی. ہم خود بھی فائنینشلی کام کر رہے تھے اکٹھے مل کے, تو اس وجہ سے بھی کافی ہم ان پہ بیسڈ نہیں تھے, تو ہم نے ڈیسیژن لیا, انہوں نے ہماری ہیلپ کی. لیکن ایک چیز میں بولوں گا, اگر آپ فیملیز کنونس کر بھی لیتے ہیں تو اٹس ناٹ فنش. جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشنس کا. یہ آپ نے ادھر سے یہ ڈاکومنٹ لینا ہے, وہاں پہ اپلائی کرنا ہے. مطلب ٹرکی میں بھی ڈاکومنٹیشن بہت ہے, ہم تھک گئے تھے کرتے کرتے. مطلب آپ شادی کرتے ہیں پاکستان میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ مطلب نکاح کر لیا, لیکن ٹرکی کے ساتھ اگر آپ نے کرنا, 2 ملک ہیں, دونوں کی ڈاکومنٹیشن کا کام بہت زیادہ ہے. تو اس سے تھوڑا سا آپ کو گھبرانا نہیں ہے, موٹیویشن آپ نے رکھنی ہے کہ میں شادی ہو رہی ہے, لیکن اس پہ تھوڑا آپ کے پیسے بھی لگیں گے اور آپ کو تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے گی اس کو پروسیجر کو تیار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وسیم نے کہا کہ جو پاکستانی لڑکے ہیں نا وہ ٹرکش لینگویج سیکھیں, باہر جائیں اور وہاں پر جا کے اپنی لائف اور اپنا فیوچر بنائیں. وسیم نے تو اپنا فیوچر بنا لیا ہے وائف کے ساتھ, لیکن پاکستانی جو لڑکے ہیں نا وہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں کہ لینگویج سیکھیں اور باہر صرف شادی کرنے جائیں, بلکہ اپنا اچھا فیوچر بنائیں. نارملی جو فورنر لڑکیاں ہیں وہ پاکستان آتی ہیں, لیکن یہاں کی مثال چینج ہے. وسیم باہر گئے اور اپنی بیوی کو پاکستان لے کے آئے. کتنا اچھا ایک امتزاج ہے 2 کلچرز کا, آپس میں رہ رہے ہیں, خوش و خرم پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں. اور اس ٹائم یہ لوگ چائنا میں بیسڈ ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ پاکستانی جو کلچر ہے اس کو اور ٹرکش کے کلچر کو ایک دوسرے کے قریب لانا. بھابھی ٹیل اس, کین یو اسپیک ان اردو؟ مجھے اردو نہیں آتی ہے. یہ آپ اردو ہی بول رہی ہیں؟ تھوڑی تھوڑی. اچھا, تھوڑی تھوڑی اردو آتی ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پاکستانی شہزادہ وسیم نے شادی کی ٹرکی لڑکی ملک سے, اور آپس میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, ایک دوسرے کو پسند کیا. نارملی یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سے وہاں گئے, انہیں شادی کی اور انہیں پاکستان لے آئے. بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اپنا بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں ان کاموں میں, لیکن انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا, شادی کی, اور اب یہ پاکستان اور ٹرکش عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش و خرم رکھے اور آنے والے وقت میں پاکستان اور جو ٹرکی ہمارا برادر ملک ہے اس کا پازیٹیو امیج پوری دنیا میں پھیلے. کیونکہ جو بری نظریں ہیں وہ پاکستان اور ٹرکی کے خلاف ہیں, لیکن یہ 2 کپل کا لانے کا مقصد آپ کے سامنے یہ تھا کہ لوگ دیکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان اور ترکی آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں. اچھا وسیم, آپ پاکستان میں ٹریولنگ کر رہے ہیں اور بھابھی کو آپ پاکستان دکھا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت ترین ملک ہے ٹورسٹ کے لحاظ سے, تو یہاں ٹورزم کے علاوہ اور آپ کیا کر رہے ہیں ان دنوں فار دا پاکستانی نیشن؟ ہم بیسیکلی کووڈ کی وجہ سے چائنا واپس نہیں گئے تھے, پہلے ترکی میں تھے اور پھر پاکستان ہم نے آنے کا ڈیسیجن لیا. اس کی سب سے بڑی وجہ, ہم نے 3 سے 4 مہینے پہلے ایک پیج اوپن کیا تھا انسٹاگرام پہ, جو لوگ ٹرکی سیکھنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ مجھے پتا پاکستان میں ایک ڈرامہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی آج کل انٹرسٹ تھا. تو ہم نے جب اسٹارٹ کیا وہ ایک دم کلک ہونے کے بعد ابھی مطلب ہمارے پاس اتنے فالوئنگ ہے کہ وہ لوگ سیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھا چکے ہیں اور میں نے خود ٹرکی سیکھی ہے. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے تھوڑا سا مختلف ہے. ہم جو سملیرٹیز ہیں ہماری زبان میں اور ٹرکش پہ, اگر آپ ہمارے انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ دیکھیں, اس پہ ہم نے جو ویڈیوز بنائیں گے 20 سیکنڈس کی, اس پہ ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ لوگوں کو کہ ہم ہیلپ کر سکیں, تاکہ وہ اگر ترکی جاتے ہیں تو ان کو تب ریئلائز ہوگا کہ یہ زبان کتنی ضروری تھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو انگلش نہیں آتی. ٹھیک ہے, مے بی استنبول میں آپ کو تھوڑے سے ٹورسٹ فارنرز ملیں گے, ان کو آتی ہے, لیکن جو ٹرکش نیشنلز ہیں اور اگر کلچر آپ نے ڈسکور کرنا ہے تو یو ہیو ٹو لرن ٹرکش. ٹھیک ہے, دیٹس دا ایڈوائس. ٹھیک ہے. اچھا وسیم, جو پاکستانی لڑکے اور جو انکل آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں بتائیں, جو ٹرکش بیویاں آتی ہیں کوئی کام شام کرتی ہیں کہ نہیں ادھر آ کے؟ دیکھیں, میں تو خوش نصیب ہوں کہ جو میری وائف ہیں وہ پوری طریقے سے مطلب ہاؤس وائف فار ورک ہر کاموں میں مطلب ایکٹیو ہے. اور ٹرکش لوگوں کا یہ میں آپ کو پرسنلی ایک بتاؤں, اگر آپ جائیں گے تو وہاں کی جو لڑکیاں اور خواتین ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں, صرف گھر کے کاموں میں نہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ جاب بھی کرتی ہیں, گھر کے کام بھی سنبھال سکتی ہیں, اور فار برتھ اف یو ہیو اے چائلڈ, مطلب ان کی انرجی تھوڑی مطلب زیادہ ہے اور وہ تینوں کام کو ساتھ لے کے چل سکتی ہیں. دیٹس اے گڈ تھنگ, کیونکہ ہمارے کلچر میں ہاؤس وائف بھی, اف یو آر دا ہاؤس وائف اٹس اوکے, آپ کام بھی کریں, سب کچھ کریں. تو اس لحاظ سے میں خوش نصیب ہوں کہ شی کین کیری آل دا تھنگس. آج کا انٹرویو دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ پاکستانی جو شہزادے ہیں وسیم, انہوں نے شادی کی
टर्किश लड़की जिनका नाम मलिक है, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान से वहाँ गए पढ़ने और आज माशाल्लाह ये खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी बड़ी दुआएं हैं आप दोनों के साथ, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और आगे भी पाकिस्तान और जो तुर्की हैं ये ब्रदर मुल्क हैं और इन पे बड़े लोगों की नज़रें हैं, लेकिन ऐसे लोगों का सामने आना बताता है कि पाकिस्तान और तुर्की दो नहीं बल्कि एक मुल्क हैं। और ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में इनके फ्यूचर प्लान्स हैं पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं उनको लैंग्वेज सिखाना और जो वीज़ा का क्राइटेरिया है उसे बड़ा आसान करना ताकि पाकिस्तानी तुर्की ईज़िली जा सकें और जो तुर्की के लोग हैं वो पाकिस्तान आसानी से आ सकें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.